صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو تم جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر جب وہ کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، اور پھر جب وہ کہے لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ جو شخص یہ سارے کلمات مؤذن کی اذان کے جواب میں کہتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک دخل الجنہ، اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی اذان کا جواب دینے کا اللہ پاک صلہ کیا عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مؤذن کو سن کر اس کے بعد یہ کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولاً۔ فرمایا کہ جو مؤذن کو سنے پھر یہ کلمات کہے، اللہ پاک اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ کلمات کہنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا میمونہ، ان سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مردوں اور عورتوں کے درمیان کھڑے تھے اور ارشاد فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت، جب حبشی کی تم آواز سنو اور وہ اذان کہے تو جو کلمات وہ کہے تم بھی ان کلمات کو دہراؤ، یعنی وہ کلمات تم بھی کہو۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ کتنا ثواب؟ ایک حرف کے بدلے کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نیکیاں اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ اور معلوم ہے کہ حرف کیا ہوتا ہے؟ اشہد اللہ، صرف اتنا۔ اس میں پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ، دوسرا حرف شین، تیسرا حرف ہا، اور چوتھا حرف دال۔ یہ صرف میں نے بیان کیا اشہد۔ اس میں کتنے کلمات آئے؟ حرف 4۔ اسی طرح اگر یہ آپ صرف اتنا کہتے ہیں اشہد، تو اس کے بدلے میں آپ کو 4,00,000 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں ان، اس پر آپ کو 2 مزید لاکھ کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ الہ الا اللہ، آپ گمان کر سکتے ہیں کہ پوری اذان کا جب کوئی شخص جواب دیتا ہے تو اللہ پاک ایک حرف کے بدلے میں اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف کے بدلے 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پوری جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں تو اس کی نیکیوں کا عالم ہی کیا ہوگا۔ اور اس پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض گزار ہوتے ہیں،
کہ آقا یہ اجر تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے 2 گنا، یعنی اگر عورت ایک حرف اس کے جواب میں کہتی ہے تو اس کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی مرد پڑھتا ہے تو اس کو 1 حرف کے بدلے 2,00,000 کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ دعا۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اور یہ مختلف احادیث میں مختلف کلمات ہیں، اور اس پر ائمہ نے جو دعا ترتیب تھی وہ مختلف احادیث کو مرتب کر کے ان کو جمع کر کے ایک جامع قسم کی دعا بنا دی جو ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی مختلف احادیث میں کچھ الفاظ کے ساتھ، کچھ کلمات کی تبدیلی کے ساتھ یہ دعائیں آئی ہیں، اور ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے اس بندے کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔ یعنی اس بندے کے لیے اذان کے بعد دعا پڑھنے والے کے لیے میں کل قیامت کے دن کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا اللہ کے حضور۔